ہم شہید کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں اسلام میں، جو اسلام کے لیے کافر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ میرے اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے نام پہ مرے ہیں، یہ زندہ ہیں۔ لیکن آج شہید بھی پیچھے رہ جائے گا۔ آج عرش کے سائے میں شہید کا نمبر بعد میں لگے گا، سب سے پہلا نمبر لگے گا، میرا اللہ بلائے گا الامام العادل، عادل قاضی صاحب تشریف لاؤ، ہم آپ کو اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ اللہ مولانا صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، فلانی سرکار، کتنی سرکاران پاکستان ہے، چھوک دے حساب نال مکدیاں ہی کوئی نہیں، بانے نماز دا کدی سجدہ نہ دیتا ہوئے ہے پہنچی ہوئی سرکار۔ تو یہ تو دو نمبر کے میں بات کر رہا ہوں، اصل ایک نمبر لوگ اللہ والے، ایک نمبر اللہ والے جو واقعتاً اہل اللہ اور ولی اللہ اور ابدال بھی ہیں اور اقطاب بھی ہیں اور سارے ان کو ٹائٹل ملے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم ان کا نمبر بعد میں ہے، آپ لوگوں کا نمبر پہلے لگے گا۔ بھائی عدل والے آ جاؤ، ادھر آؤ، میرے عرش کے سائے میں بیٹھو، ان کے لیے ممبر بچھاؤ، انہیں میرے نبی کے حوض کا پانی پلاؤ کہ تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، آج میں تمہیں خوش کروں گا۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ دہریائی کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو، ظالم موحد ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، زمین آسمان کی لعنت ہے اس پر جو ظلم کے بازار گرم کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ میرا مسئلہ اگرچہ اس دن ہر مرد عورت کا مسئلہ مشکل ہوگا، لیکن جس کے ساتھ کسی کے حقوق وابستہ نہیں اس کا آسان ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ آپ کا قلم غلط بھی چل سکتا ہے، صحیح بھی چل سکتا ہے، آپ اپنے قلم کو بیچ بھی سکتے ہو، بچا بھی سکتے ہو، آپ عدل کے لیے ایک خوبصورت تاریخ بھی چھوڑ سکتے ہو اور ایک بدنما داغ بھی بن سکتے ہو۔ یہ جب حقوق پائمال ہوں گے تو میرے رب کی قسم یہ آ کر ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور نجات نہیں ہے۔ یہ بہت خوفناک عدالت ہے، مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جس ملک میں ظلم ہی ظلم ہو وہاں حکمرانوں کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک جب سب ظالم ہوں کیسے صبح ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ مظلوم ایک آدمی قتل کرتا ہے، مدعی 10 بے گناہ کے نام لکھواتا ہے، اور اس میں کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں کہ جج تو فائل کا پابند ہوتا ہے، وہ کون سا باہر جا کے واقعے کو دیکھ کے آیا ہوتا ہے۔ جہاں مظلوم بھی ظالم ہو، ظالم بھی ظالم ہو، ایک ظلم ہے بندوں کا بندوں پر، اس سے بھی میرا ملک بھرا پڑا ہے۔ ایک ظلم ہے میرا اپنی ذات کے اوپر جو اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، تو صحابہ نے کان کھڑے کیے، کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم۔ یہ آپ کا سارا گجرانوالا، سارا پاکستان ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے۔ لاکھوں وکیل یہ ظلم کر رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں جج یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں عوام یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں تاجر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ سارا بازار دھوکے بازوں سے بھرا پڑا ہے اور نچلی سطح سے یہ دھوکہ چلتا ہے، اوپر تک چلا جا رہا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، تھوڑا پیدل چلنے کے لیے واپس آ رہا تھا، غالباً یہ فیصلہ آباد کی بات ہے۔ ایک ریڑھی والا دور سے میری نظر پڑی اس پر، اس کی بڑی خوبصورت سفید داڑھی سر پہ پگڑی۔ تو ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، بالکل ہی بیچاروں کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، تو وہ مجھے دور سے ہی وہ مجھے جچ گیا۔ تو میں جب قریب آیا تو میں نے پھر اس کو یوں دیکھا، ورنہ تو کون آدمی ریڑھی والے کو، میں نے اس کو پھر یوں دیکھا تو اس کے آنسو ایسے بہ رہے تھے، ایک ہاتھ اس نے یوں رکھا ہوا اور ایک سیب کی پیٹی تھی، ایک ہاتھ اس پہ یوں رکھا تھا اور ایسے رو رہا تھا، اس کے خاموش آنسو ٹپ 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 ایسے گر رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے؟ کیا ہوا؟
کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو سیب کی پیٹی تھی نا تو اس نے میرے سامنے ایسے الٹا دی، ایسے الٹا دی، تو اس کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں تھے اچھے سیب، نیچے سارے ادھ گلے سیب تھے، ادھ گلے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، یہ جو بہت کا لفظ ہے نا یہ مجھے آج بھی رلاتا ہے۔ یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، جب سناتا ہوں میں آپ دیدہ ہوتا ہوں کہ مجھے وہ پھر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور بہت خنجر کی طرح میرے سینے میں اس نے اتار دیا کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، وہ ظہر تک بک جاتی ہے، شام کو میں بچوں کی تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ جب اتنی سطح سے ظلم شروع ہو چکا ہو تو حکمرانوں کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کا نظام جب پکڑ کا چلتا ہے تو کسی ایک طبقے کے گناہوں سے نہیں چلتا ہے، جب عمومی طور پر نافرمانی کی فضا ہوتی ہے سب اللہ روٹ کر ناراض ہو کر جھٹکے دیتا ہے۔ ایک ایک کافر اس کو اپنے اوپر قیاس مت کریں، ان کا قانون اور ہمارا اور ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ یہ ذر قرآن میں آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ان کو چھوڑ دو، میں نے انہیں موت تک چھٹی دی ہوئی ہے، کچھ نہ کہو، ناچنے دو، کودنے دو، پینے دو، بدماشی کرنے دو، فحاشی کرنے دو، زنا کریں، شراب پئیں، جھوٹ بولیں، جو مرضی کریں، انہیں کرنے دو، انہیں میرے پاس آنے دو، جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میرا معاملہ چلے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ میرا لگا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا نہیں دوں گا، بڑا کیا آگ کا، جہنم کا، تاکہ تم توبہ کرو، تم لوٹ کے آؤ، تم واپس آؤ۔ تو میرے بھائیوں ہم مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، گھن بھی پس رہا ہے، دانا بھی پس رہا ہے، اور یہ اس وقت تک چکی چلے گی جب تک ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ ابھی تو دعا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ہستی کو جس کے آنسوؤں نے اور جس کی آہوں نے، جس کے نالوں نے، جس کی فریادوں نے، جس کی تڑپ نے اللہ کے عذاب کے دروازے بند کروا دیے، اور اس نے اللہ کے عذاب کو دھکا دے دیا۔ میری اور اللہ کی کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل مچھلی کھائیں اور اللہ ان کو بندر بنا دے، اور یہاں شراب کی بھٹی گجرانوالا میں تیار ہو اور گجرانوالا ہی میں تقسیم ہو اور اسے میں بیچی جائے، تو میرا اللہ بندر نہ بنائے؟ پیسے دے کر کسی کا بیٹا قتل کروا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بندر نہ بنائے؟ باپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دے اور ماں کو کہے بکواس نہ کر، اور بیٹھ کے سود کا نظام چلائے اور پیسے لے کر قاتل کو چھوڑ دے، اور میرا اللہ کچھ نہ کہے؟ اس کو دعا دو، اس کو دعا دو، وہ کملی والا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی مہینے آیا تھا، اسی مہینے گیا تھا، اسی مہینے میں آیا تھا، اسی مہینے میں واپس ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نہیں آتا، کس نبی کا دور تھا؟ امت بنو اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، انہوں نے ہفتے کو مچھلی پکڑی، اللہ نے کہا نہ کھاؤ، نبی نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار پیر منگل وہ جمعہ کھا لو۔ دریا کی مچھلی، کسی کی ملک نہیں، اور مچھلی حلال، ذبح بھی نہیں کرنے کی ضرورت، اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھاؤ۔ اللہ نے امتحان لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا تھا مچھلیوں سے، اور 6 دن غائب، پھر 7ویں دن بھر جاتا، پھر 6 دن غائب۔ تم کم وقتوں نے کیا کیا؟ کنڈیاں ڈال دی، ہفتے کو پکڑی، اتوار کو نکال کے کھا لی، ہفتے کو ڈال، اتوار کو نکال کے کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ میرے ساتھ یہ دھوکہ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم کوئی ہفتے کو کھاتے ہیں، ہم تو اتوار کو کھاتے ہیں۔ ایک رات انسان تھے، دوسری رات بندر تھے، صبح اٹھے تو بندر تھے۔ ہے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے ماں باپ کو ذلیل کرنا، مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، انصاف کو بیچ دینا، اور نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، سود کا نظام چلانا۔ ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں، کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، میں اس کا ایسا نوکر بنتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان،
میں نماز پھر پڑھوں گا۔ جب ماں کی پکار پر دو جہان کا سردار فرض نماز چھوڑنے کی بات بتا رہا ہو، وہی ماں جب گجراں والے کے ہر محلے میں ذلیل ہو رہی ہو، تو میرے رب کی رحمت کے در کب کھلیں گے؟ کہاں سے کھلیں گے؟ یہ تو ابھی عذاب کے در بند ہیں کہ یہی ربیع الاول تھا، وہی پیر کا دن تھا، مہینہ جون کا تھا، تاریخ 6 تھی، دوپہر گرم ہو چکی تھی، اور جبرائیل غمگین مغموم اندر آیا اور آ کے کھڑا ہوا۔ آپ نے دیکھا آج چہرہ بدلا ہوا ہے۔ کہا کہ جبریل کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے، اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ یہ فرشتہ اس دن آیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، پوچھ کے جانا، ایویں ہی نہ اندر بڑھ جاویں، پہلے پوچھیں تو مڑ جاویں، پوچھ کے جانا۔ اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ مجھ سے کون پوچھے گا؟ آپ سے کون پوچھے گا؟ یہ صرف ایک ہستی ہے جس سے پوچھا گیا، نہ آئندہ کہیں پوچھا جائے گا، نہ پہلے پوچھا گیا۔ میرے نبی نے کہا اگر میں اجازت دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی نکال لوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا چلتا ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کی صلاح ہے جاواں کے رہ جاواں، کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے۔ اوپر جھنڈیاں لگ گئی ہیں، تو میں گل پہ کرنا، اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اوپر تیاری مکمل ہے، نیچے آپ کا فیصلہ ہے۔ سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ جواب اللہ کے دو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ جبریل واپس، اسرائیل کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ ابشر، مبارک ہو یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخذلہم بعدک، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، میرے رب کی عزت کی قسم اور محمد مصطفیٰ کے اس تقدس کی قسم، اگر 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 یہ دعا اس وقت میرا نبی نہ مانگتا اور یہ سوال اپنے رب کے سامنے نہ اٹھاتا تو آج میں بھی بندر خنزیر تھا اور آپ بھی بندر خنزیر تھے، اور کوئی خال خال نظر آتا چلتا ہوا انسان، ورنہ ہم انسانوں سے چوپائے میں بدلتے اور چوپائے سے ہم تہے خاک جا چکے ہوتے۔ اس کو دعا دو جو اتنا رویا ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل نہیں آیا، کسی نبی کی تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا ہے، نہ کتاب آئی ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کے رونے پر میرے رب کا قرآن بھی اترا، اللہ کے جبریل بھی اترا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے محبوب اتنا نہ رو کہ روتے روتے تو ختم ہو جائے۔ یہ کیوں رو رہے تھے؟ ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے، حسن حسین کے لیے، فاطمہ اور زینب کے لیے، ان سب کی جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں دے دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ گھر والوں کے لیے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو ہن کیوں روئی جان دین؟ اب رونا کس بات کا ہے؟ آنے والوں کے لیے رونا ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ میرا کلمہ تو پڑھیں گے پر میری نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے روئے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے روئے، کہا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو دفن کون کرے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسے ہمارے ہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر ایک سوال یا رسول آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہاں، کہ تم مجھے نہلا کے سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا رب میرا جنازہ پڑھے گا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر میرے دوست جبریل آئے گا، میکائیل آئے گا، ملک اسرائیل آئے گا اور اسرافیل آئے گا،
اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تم باری باری کمرے میں آنا اور میرے لیے دعا کر کے نکلتے رہنا، پھر اس کے بعد عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر غلام آئیں گے اور میرے لیے تم کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا اور نکلتے جانا۔ اس لیے پیر کو دوپہر کے وقت انتقال ہوا اور بدھ منگل کی رات کو جا کر آپ کی تدفین عمل میں آئی کہ یہ اتنا لمبا کام تھا کہ 10-12 آدمیوں سے زیادہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، تو جس ہستی کا یہ اعلان ہو کہ میرے اٹھنے کے بعد اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، وہ ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے لیے رونے دھونے کی؟ جب انتقال میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے غسل دو، مجھے غسل دو۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور آپ کو غسل دیا گیا۔ تو حضرت اما عائشہ کے گھر میں آپ تھے، انہی کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی اور جس کے گھر کو میرے رب نے ان کا روضہ بنایا، ان کی مرقد بنایا، اور جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 آتا ہے اور پہلے چلے جاتے ہیں اور وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے نہلاؤ، تو حضرت عائشہ کے پاس کوئی ٹب نہیں تھا، تو اما حفظہ سے ٹب منگوایا گیا، 7 کنووں کا پانی اکٹھا کر کے آپ کو نہلایا گیا، تو کچھ آپ کو افاقہ ہوا، تو آپ نے پٹی باندھی سر پر، اور حضرت عباس کے سہارے سے آپ چلتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے۔ وکیل صاحبان، جج صاحبان، ذرا ہوش سے قلم چلے، ذرا ہوش سے قلم چلے۔ معصوموں کا سردار اور اللہ کا محبوب ترین کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کسی کی جان پر زیادتی کی ہو، مال پر زیادتی کی ہو، عزت آبرو پر زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ دائر کر رہا۔ زور صحابہ روتے روتے گر گئے صفوں پر۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر منبر پر آئے، کہ میں پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لینا ہے لے لو، آگے نہ میرے خلاف دعویٰ کرنا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درم دینے ہیں، 3 درم۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، بتا دو کس سلسلے میں تھے؟ کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو تو میں تمہیں ادا کر دوں گا، بس وہ میرے 3 درم ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس سے کہا فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمے، تو ادا کر دینا، حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا سخت ہے۔ تو اس وقت یہ پکار تھی کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ساتھ دوں گا۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یہاں پتھر بھی برستے، یہاں بجلیاں بھی کوندتی، یہاں سائقہ بھی کڑکتی، یہااں آسمان بھی ٹوٹتا، یہاں زمین بھی پھٹتی، یہاں پانی بھی پاگل ہوتے، یہاں ہوائیں بھی بے لگام ہوتی، یہاں فرشتوں کے کوڑے بھی برستے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اپنی اولاد کو تقدیر کے سپرد کر دیا کہ نیزوں پہ چڑھتے ہیں تو چڑھ جائیں، ان کے خون بہتے ہیں تو بہ جائیں، لیکن امت کے لیے دعا مانگی ہے، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہماری زندگی کے، میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف آج اس موضوع پر بات کرنا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ صبح سے شام تک ہم دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وقت نکال کر یہ بھی سوچا جائے کہ یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے، یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کب میری بیوی، میری اولاد، میری ماں، میرا باپ مجھے بچانے کے لیے آئے گا؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، میں تو اپنے عمل کی پاداش میں پکڑا ہوا ہوں گا۔ تو اللہ اس وقت ہم سے روٹھا ہوا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک توبہ کی ضرورت ہے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ایک ایک فرد کی برائی سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہے، اور ایک ایک فرد کی اچھائی سفینے کے کنارے لگ جانے کا سبب ہے۔ قوموں کے ڈوبنے میں افراد مجرم نہیں ہوتے، قوموں کے ڈوبنے میں اکثریت مجرم ہوتی ہے۔ قوموں کے زوال میں صرف بادشاہ، حکمران اور مالدار
مجرم نہیں ہوتے. قوموں کے زوال میں فقیر بھی مجرم ہوتا ہے, مالدار بھی مجرم ہوتا ہے, عوام بھی مجرم ہوتے ہیں, حکمران بھی مجرم ہوتے ہیں. سب میرے اللہ کا نظام چلتا ہے اور انہیں ذلت کی پستیوں میں اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے. یہ دنیا نظام کائنات اسباب کے تحت چلتا ہے. جو قومیں اپنی ان اصولوں کو بھلا دیں گی اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے گا. یہ تو شکر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ورنہ ہمیں ایسے مٹایا جاتا جیسے پہلی قوموں کو مٹایا تھا, پتھر مار کے ہواؤں سے اڑا دیا, پانیوں سے میں بہا دیا, آگ سے جلا دیا, بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا, کھڑوں کھڑوں کو پتھر بنا دیا. کتنے واقعات قرآن بھی بتاتا ہے, حدیث بھی بتاتی ہے, تاریخ بھی بتاتی ہے. تو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ ایک صدا لے کر آیا ہوں کہ اپنے دنیا کے مسائل کے ساتھ اپنی آخرت کا مسئلہ سر فہرست لائیں, اپنی ترجیحات کو بدلیں, اپنی ترجیحات کو بدلیں, اپنی آخرت کو آگے رکھیں, دنیا کو پیچھے رکھیں, تو ہماری دنیا بھی بنے گی, ہماری عقبہ بھی بنے گی, ہمارا یہ جہان بھی بنے گا, وہ جہان بھی بنے گا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پاک طریقہ لے کر آئے جس کو اپنانے سے یہ اور وہ دونوں جہان بنتے ہیں. 360 پتھر کے پجاری لوگ تھے, ایسا اللہ کو راضی کیا, اس کے محبوب کی غلامی ایسی کر کے دکھائی کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دے دیا. مجھے نہیں پتا میری اس تقریر کو اللہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا, آپ کو نہیں پتا. آپ کا آنا اس وقت ٹوٹل دین کے لیے, کوئی اس میں نہ کوئی فائل کا مسئلہ نہ کوئی سیاست کا مسئلہ ہے, لیکن نہیں پتا کہ آپ کا بیٹھنا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا. وہ لوگ تھے صحابہ, اللہ کے نبی کے غلام, جن کی زندگی میں اللہ نے ان سے کہا میں تم سے راضی ہو گیا, اور اے میرے نبی میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. یہ سب وعدے وعید کے, یہ سب وعدوں کے بعد, یہ سب بشارتوں کے بعد میں ایک شخص کی فریاد سناتا ہوں جس کو میں نے ابھی بتایا. آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ ایک رات کی کہانی نہیں سنانے لگا ہوں, یہ ہر رات کی مناجات تھی کہ وقد ارخى الليل السجو له وغارت نجومه. جب رات تھک جاتی تھی, تارے اونگھنے لگ جاتے تھے, ایک آدمی مسلح پہ ہوتا تھا, زرار ابن زمرہ کنانی, بڑے غلاموں میں ہیں حضرت علی کے, جو ان کی رات بتا رہے ہیں کہ رات کیسے گزرتی تھی کہ جب رات تھک چکی, تارے اونگ رہے, ایک آدمی کوفے میں مسلح پہ بیٹھا ہوتا تھا, قابضا علی لحیتہ, اس نے دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا, یتململ تململ السلیم, وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے, ویبکی بکاء الحزین, اور وہ ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے. پھر کہتا آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق, اے میرے رب میرا سفر لمبا ہے, میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے, اور مجھے تنہا جانا ہے, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تیرا تو سب کچھ بن چکا ہے, نبی کے گھر کے سامنے تجھے گھر کی بشارت مل چکی ہے, اور پھر وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے, عمل تھوڑا ہے. کبھی تھوڑے عمل کے ساتھ بھی اتنے بڑے مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ اس غم کو بھی اپنا غم بنائیں. اللہ کے محبوب کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے, آپ عدل کو چمٹ جائیں, اس کو معاش کا مسئلہ نہ بنائیں, اپنے قلم کو فروخت نہ کریں, اس کی قیمت اللہ لگائے گا. ایک دن کے عدل کے فیصلے اگر 60 سال کی عبادت کے برابر ہیں تو 30 سال کے عدل کے فیصلے کہاں جائیں گے؟ کتنے لاکھوں سال کی بندگی لے کر آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے, اور رزق سے بے فکر ہو جاؤ, بے غم ہو جاؤ. میرے رب کا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, تمہیں رزق دینا میرے ذمہ ہے, میں اپنا ذمہ نبھاؤں گا, تمہیں دوں گا. آپ عدل کو جنت کا راستہ بناؤ, عدل کو جنت کا زینہ بناؤ, عدل کو جنت کی سیڑھی بناؤ. تو آپ تو ہم یہ جتنے مسجدوں والے لوگ ہیں آپ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے, بہت آگے چلے جائیں. عرش کا سایہ آپ کے لیے, جنت الفردوس آپ کے لیے, حق کے شفاعت آپ کے لیے. لیکن یہ بھی تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان صفات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے, 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, 3 دن لگاؤ, اور یہ ایمانی صفات یہ سیکھو, اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھو, تاکہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں, ترجیحات میں آخرت آگے آ جائے, دنیا پیچھے ہو جائے, اللہ اور اس کا رسول آگے آ جائیں اور دنیا پیچھے ہو جائے. اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو آپ ضرور وقت لگائیں, اور اپنی روزمرہ کے ایام میں ایک نماز نہ چھوڑیں. نماز کے وقت فائلیں پھینک دیں, بس اللہ نے بلایا ہے, اللہ کی پکار ہے. مسجد آپ کے ماشاءاللہ اندر بنی ہوئی ہے,
اذان پر ساری عدالت بند ہو، چیمبر بند ہو، اور سب ان موکلوں کو بھی لے جاؤ، خود بھی جاؤ، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو۔ جب آپ گھر سے آؤ 2 نفل پڑھ کے آؤ کہ یا اللہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے۔ جب واپس جاؤ پھر جا کے 2 نفل پڑھو، یا اللہ کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دے، مجھے نہیں پتا، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں۔ اس امت کے عدل کی تاریخ ایسی بے مثال ہے کہ پوری کائنات وہ مثال دے نہیں سکتی، پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ سارے وکلاء حضرات، سارے جج صاحبان اپنے اللہ سے مانگیں کہ ہمارا قلم کسی مظلوم، کسی ظالم کے لیے نہ چلے، کسی ظالم کے چاہے حکومت کا دباؤ ہو، چونکہ جیسے غریب ظالم ہے، سیاستدان بھی ظالم ہے، حکومت بھی ظالم ہے، عوام بھی ظالم ہے، جب ہیں ہی ظالم تو اس میں آپ ایک چراغ بنو، ایک روشنی کے مینار بنو۔ ظلم والے مٹ جاتے ہیں اور عدل والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، زندہ رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے تذکرے دلوں کو گرماتے رہتے ہیں، ان کی یادیں وہ دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کرتی رہتی ہیں۔ اور رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو، آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، ساتھ لے کر آتا ہے۔ شداد نے جنت بنائی، جنت اللہ کے مقابلے میں سونے چاندی کی جنت بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جب وہ بن گئی تو اندر جا رہا تھا تو دروازے پر پہنچا تو اللہ نے جان نکالی، مر گیا کم وقت۔ ایک دفعہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت سے تجھے کبھی کسی پہ رحم بھی آیا جان نکالتے؟ کہ یا اللہ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ ایک کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی، ڈوب گئی، تو ایک عورت پھٹے پہ سوار ہو، وہ حاملہ تھی، اس نے وہیں بچہ دیا، تو نے مجھے کہا اس ماں کی جان نکال لے، تو مجھے بچے پہ بڑا ترس آیا، اس بکھرے سمندر میں اس کا کون وارث بنے گا، کون اس کا والی بنے گا؟ کہ ایک اس بچے پہ ترس آیا تھا اور ایک شداد پہ رحم آیا تھا کہ اس نے 300 سال لگائے جنت بنانے میں، جب اندر جانے لگا تو نے دروازے پہ موت دے دی، تو ایک دفعہ مجھے اس پہ ترس آیا کہ کم وقت چلو دیکھ ہی لیتا، تو میرے اللہ نے فرمایا پتہ یہ شداد کون ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو ترس کھایا تھا کہ اس کو کون کھلائے گا۔ بے غم ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ عرفیت مندیش بغوغاء رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گزارا۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، ایک عدل اپنے قلم کی قیمت لگاؤ کہ اللہ اس کی قیمت لگائے، آپ کا قلم تولا جائے گا، آپ کے فیصلے تولے جائیں گے، آپ کے کاغذ تولے جائیں گے، آپ کی فائلیں تولی جائیں گی، آپ کے الفاظ تولے جائیں گے، پھر اس کی قیمت اللہ دے گا، اپنے خزانوں اپنی قدرت سے دے گا۔ نہ کسی سے دبو، نہ کسی سے ڈرو، تو اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، عمل کی قوت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی ایسا لفظ آیا ہو جو اچھا نہ لگا ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.